ویڈیو تے ہے نا. چل گیا اسٹارٹ ہو گیا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عزیر احمد خان. سب سے پہلے آج ہم کو ٹھنڈی میٹھی عید مبارک کہیں گے. آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، ملنساری کا دن ہے، یکجہتی کا دن ہے. آج ہمارا فرض ہے کہ ملک کی یکجہتی کے لیے ہم سب مل کر دعائیں کریں، آپس میں اتحاد و یگانگت کا اظہار کریں، مل جل کے رہیں. تمام مخالفتیں، تمام دوریاں، تمام کدورتیں، تمام غیبتیں ہم بھلا کر ایک دوسرے کو گلے لگائیں. یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. رمضان المبارک کے بعد روزہ داروں کے چہروں پر رونق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں تحفے میں یہ عید عطا کرتا ہے. اس سے بڑا اور خوشی کا ہمارے لیے کوئی دن نہیں. عید کے دن اچھی اچھی خبریں ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ملک کے حالات کچھ اور تقاضا کر رہے ہیں. ملک تو ویسے ہی سیاسی طور پر گمبھیر حالات میں گھرا ہوا ہے. سب سے بڑا اہم مسئلہ اس وقت جو حکومت نے عدلیہ کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے وہ ہے، چونکہ گزشتہ حکومت کو بھی ہم یہ سمجھاتے رہے میاں صاحب کو کہ وہ اپنے مشیروں پر جو ہے توجہ دیں. اگر انہوں نے ان پر توجہ نہیں دی، اور آج حالت دیکھ لیں کہ وہ پاناما کیس میں جو ہیں پابند سلاسل ہیں. آج ہم وزیر اعظم عمران خان کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کچن کیبنٹ پر نظر ثانی کریں، وہ اپنے مشیروں پر دیکھیں کہ کیا انہیں کیا مشورے دے رہے ہیں اور کیا وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. وزارت قانون نے ایک ریفرنس تیار کیا، وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے انہوں نے بھیجا، اور وہ کہتے ہیں کہ وزارت قانون کے دائرہ اختیار میں ہے. مگر وزیر اعظم کم از کم یہ اتنا دیکھ لیں کہ فروغ نسیم کے والد جو تھے وہ انکم ٹیکس کمشنر تھے. آیا وہ اپنی ملازمت میں کیسے رہے، ان کی سروس بک کیا کہتی ہے، کیا ان کے خلاف کوئی چارجز رہے. پھر فروغ نسیم نے وکالت کیوں شروع کی، پھر ایم کیو ایم جوائن کی. چونکہ تحریک انصاف کمزور بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی ہے، مختلف اتحادی جماعتوں سے حکومت بنی ہے. اگر ایک جماعت بھی ہٹ جائے تو حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ ٹائمنگ درست نہیں ہے، ریفرنس دائر کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، ہم بھی اس میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ شاہ کے لیے کچھ ہو اور گدا کے لیے کچھ اور ہو. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خلاف جو انہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بیوی اور بچے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ خود کفیل ہیں، اور جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ آلریڈی ان کے نام ہیں. تو کیا عمران خان نے اپنے بیوی بچوں کی جائیدادوں یا ایسٹس کا جو ہے وہ انہوں نے انکم ٹیکس ریٹرن میں انہیں فائل کیا ہے؟ یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، کیونکہ عید کے بعد وکلا برادری نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے بھی کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر دمادم مست قلم نظر کریں گے. ادھر سے نون لیگ جو ہے وہ بھی وکلا کے ساتھ ہے. اب عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے کیا ان کی صفوں میں کچھ کالی بھیڑیں تو نہیں ایسی گھس گئی ہیں جو انہیں غلط مشورے دے رہی ہیں. اصل فیصلہ تو کپتان کا ہے، فیصلہ انہیں کرنا چاہیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب گزشتہ روز کابینہ کا اجلاس ہوا تو زرتاج گل کی بہن کا جو معاملہ تھا اس میں وزیر اعظم نے صرف زرتاج گل کو اس لیے یہ صنف کیا کہ وہ خاموش رہیں، وہ بولے نہ، وضاحت نہ پیش کرے. کیا خط واپس لینے سے، وضاحت نہ پیش کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ زرتاج گل کو وہ کابینہ سے نکالتے، ان کی تحریک انصاف کی رکنیت جو ہے وہ ختم کی جاتی تاکہ ایک مثال بنتی. یہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کوئی دوسرا کرے تو اس کے لیے سزا اور اپنا کرے تو صرف خط واپس لے، دوسرا کرے تو جیل میں جائے. ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب. یہ مسائل کچھ اور ہیں. آپ نے کنٹینر پر چڑھ کر عوام سے کیا وعدے کیے تھے، آپ نے کیا سبز باغ دکھائے تھے، انہیں آپ نے پورا کرنا ہوگا. وعدہ خلافی ہوگی، یہ حلف کی بھی خلاف ورزی ہوگی، انہیں آپ نے دیکھنا ہوگا. معاملات کو تب ہی سیدھے چل سکتے ہیں. آپ ایسے گڑھے نہ کھودیں کہ جس میں پارلیمانی نظام گڑھے میں جا کے دفن ہو جائے. اس نظام کو چلنے دیں، نہیں تو اگر یہ نظام تلپٹ ہوا تو اس کا صحرا بھی آپ کے ہی منہ سر جائے گا اور تاریخ میں آپ کو کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں رکھا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں. لیٹسٹ تجزیوں سے اور جدید ترین خبروں کے حوالے سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایک دفعہ پھر آپ سب کو ہماری طرف سے ٹھنڈی میٹھی عید مبارک.